الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم وما أحمد الصالحين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حضرات المؤمنین السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ولادت بسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 14 رمضان کا دن مکمل ہو چکا ہے اور 15ویں رمضان کی شب بن چکی ہے اور 15 رمضان کی مبارک مہربان اجازت کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری وہ دن تھا کہ جب مولا کائنات کے گھر میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام حسن ہمارے اور آپ کے دوسرے امام ہیں اور مولا کائنات کے فرزند اکبر سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور جناب زہرا اور مولا کائنات کے سب سے بڑے بیٹے مولا حسن السلام جو شیعوں کے دوسرے امام ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے مولا کائنات امام ہیں اسی طریقے سے امام حسن بھی امام ہیں۔ مولا حسن کے متعلق بھی بہت سارے فضائل اور فرمانات اور اپنی کتابوں میں درج ہیں کہ جن میں سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ مولا حسن علیہ السلام جو ہے رسول خدا کی سیرت کے مطابق رسول خدا سے مولا حسن اور مولا حسین رسول خدا سے دونوں شباہ کرتے ہیں، جو کردار کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، کہ وہ مشہور واقعہ کہ اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو اسے سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں امام حسن اور مولا حسین نے بتایا، کیونکہ ائمہ اہل بیت جو ہیں ائمہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل بن کر آئے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی سے درس لینا چاہیے۔ تو امام نے ہمیں ایک طریقہ سمجھایا کہ اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے کس طریقے سے سمجھائیں، کیونکہ بظاہر یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر ڈائریکٹ ہم کسی کو ٹوک دیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، حالانکہ وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو مگر وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، چونکہ آپ نے جو ہے اس کے دل شکنی کی ہے، آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، ڈائریکٹلی آپ نے کہہ دیا کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ اس سے، چونکہ آج مناسبت ہے مولا حسن کی ولادت کی کہ جب مولا حسن اور مولا حسین کا بچپنا ہے اور مولا حسن اور مولا حسین مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک بزرگ شخص ہے جو وضو کرتا ہے مگر وضو کرنے کا طریقہ اس کا غلط ہے، تو مولا حسن اور مولا حسین امام ہیں مگر جو ہے چاہتے تو اسے ایسے کہہ سکتے تھے کہ بیٹا آپ کا وضو جو ہے وہ غلط ہے، مگر جو ہے امام حسن اور امام حسین نے یہ طریقہ نہیں استعمال کیا بلکہ اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد فرمایا کہ اے شخص ہم دونوں بھائی جو ہے آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں اور آپ ہم دونوں کے وضو کو دیکھ کر جو ہے یہ فیصلہ فرما دیجیے کہ کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا وضو غلط ہے۔ اتنا کہہ کے امام حسن اور مولا حسین نے جو ہے وضو کرنا شروع کیا، دونوں نے جب وضو کیا تو وہ سامنے والا سمجھ گیا کہ در حقیقت جو ہے غلطی ان کے وضو میں نہیں ہے، غلطی ہمارے وضو میں ہے، اور یہ جو ہے ہمیں صحیح وضو کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ فوراً ہی جو ہے اس نے امام حسن اور مولا حسین کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کہا کہ آپ دونوں بالکل صحیح ہیں، در حقیقت میں ہی غلطی پر تھا کہ میرا وضو کرنے کا طریقہ ہے وہ غلط تھا۔ تو لہٰذا مولا حسن کے کردار سے جو ہے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، اگر ہم کسی کو غلطی پر دیکھیں تو ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ شریعت کے لباس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، غلط کام کرنے سے روکنا، یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔
لہٰذا اگر ہم کسی کو غلطی پر دیکھیں تو ہمارا بھی طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ جو مولانا حسن اور مولانا حسین نے اختیار کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد آج کے درس کا عنوان ہے اہمیت نماز، احکام نماز اور اس کے فضائل، کہ نماز کی کیا اہمیت ہے شرعی اعتبار سے، اور نماز کا کیا مقام ہے اللہ اور رسول کے نزدیک. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کو عنوان بنایا وہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 آیت ہے، کہ جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، لیکن بیچ درمیان کا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں چونکہ جو موضوع سے متعلق تھا وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بری باتوں سے اور بدکاریوں سے انسان کو جو ہے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے. اور آئیے شرعی اعتبار سے دیکھیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. یقینی معنوں میں جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے بہتر عمل احکام شریعت میں جتنے بھی اعمال ہیں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ ہے نماز. اور نماز کے لیے یہ حدیث والی روایت والی ہوئی ہے کہ اگر نماز قبول تو جو ہے تمام اعمال قبول، یعنی سارے اعمال ڈپینڈ ہے اس کے اوپر نماز کی قبولیت کے اوپر، کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز ریجیکٹ رد کر دی گئی تو گویا سارے اعمال اس کے رد کر دیے گئے. اور روایت میں یہ واضح ہوا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اگر ایک دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے بدن میں جو ہے کثافت گندگی میل جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، تو نماز پنجگانہ بھی اسی انسان کو اسی طریقے سے گناہوں سے پاک کرتی ہے. جس طریقے سے انسان نہاتا ہے تو اس کے بدن جو ہے ظاہری طور پر بدن ہے وہ جو ہے کثافت سے پاک ہوتا ہے، نماز جو ہے انسان کو روحانی طور پر پاک کرتی ہے. جب انسان نماز 5 وقت کی ادا کرتا ہے تو نماز جو ہے اس کے بدن پر کوئی گناہ، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتی ہے. اور نماز پڑھنے والے کو چاہیے، نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نماز کبھی سبق نہیں سمجھنی ہے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز جو ہے ہمارے اوپر زبردستی جبرن جو ہے فرض کر دی گئی. چونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز کو سبق سمجھے، یعنی اپنے پر بوجھ سمجھے، یعنی نماز کو کوئی اہمیت نہ دے، تو وہ شخص جو ہے عذاب آخرت کا مستحق ہوگا. یعنی آخرت کے دن جو ہے اس کے اوپر پروردگار عالم عذاب نازل کرے گا. نماز سبق یعنی پڑھتا تو ہے مگر جو ہے نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے کہ نماز. اور اسی طریقے سے نماز کے لیے یہ ہے کہ جو شخص نماز کو سبق سمجھتا ہے اس کا وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے نماز نہ پڑھنے والا. یعنی نماز کو سبق سمجھ کے پڑھنے والا اور ایک نماز نہ پڑھنے والا، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. اور نماز کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے آمادہ ہو اور نماز کی صورت میں آئے تو انسان کا سارا دھیان جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو، اور نماز کے تمام اس کا سارا دھیان، ساری توجہ جو ہے پروردگار عالم کی طرف ہو. چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا مسجد میں آیا اور جلدی سے جو ہے نماز میں مشغول ہو گیا. اس کا رکوع اور سجدہ ایسا تھا کہ نہ رکوع کا پتہ تھا نہ سجدے کا پتہ تھا. تو رسول خدا نے جیسے ہی اس کے اوپر نگاہ کی تو اسے دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں یعنی ایسے ہی اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ جو ہے ہمارے دین پر نہیں مرا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب نماز کے لیے آمادہ ہو تو اس کا سارا دھیان، ساری توجہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. اور نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع یعنی انسان کا سارا دھیان جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو اور دنیاوی چیزوں سے بالکل ہی بے خبر ہو. کہ جب انسان نماز پہ جو ہے اور جو کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر جو تلاوت کر رہا ہے اس کے اوپر سارا دھیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا دھیان اس کے ترجمے پہ ہونا چاہیے. یہ ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے. تمام نماز میں بحول اللہ وقوت اللہ کی قوت سے بیٹھتا ہوں اور جتنا بھی ترجمہ ہے نماز کی طرف سارا خیال انسان کا اسی نماز میں جو الفاظ انسان ادا کر رہا ہے
انسان کا سارا دھیان اسی کے اوپر رہے، کیونکہ جب انسان نماز کے اوپر وہ جو نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے، اس کے اوپر سارا دھیان اس کا رہتا ہے، تو کیا رہتا ہے، وہ دنیاوی چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جیسے مولا کائنات کے نہیں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جو ہے دنیاوی چیزوں سے اس قدر غافل ہو جاتے تھے، بے خبر ہو جاتے تھے کہ ایک جنگ میں مولا کائنات کے پیر میں تیر لگ گیا، اور وہ اس تیر کا زخم ایسا تھا کہ جب بھی وہ تیر نکالنے کی غرض سے اسے چھوا جاتا تھا تو مولا کائنات درد سے تڑپ جاتے تھے۔ تو رسالت میں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تیر کو تم اس وقت نکال لینا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہوں، اور لہٰذا ہوا بھی ایسے کہ جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں جو ہے مولا کائنات کے پیروں سے تیر نکال لی جائے، وہ تیر کی جو مولا کائنات کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ جیسے اسے ہاتھ لگایا جاتا تھا تو فوراً جو ہے مولا کائنات جب سے تڑپ اٹھتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں مولا کائنات کے پیروں سے تیر نکال لیا گیا اور مولا کائنات کو خبر تک نہیں ہوئی، کیونکہ انسان جب سارا دھیان ساری توجہ اللہ کی جانب رکھتا ہے تو وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اولاد کو چوتھے امام کے لیے ملتا ہے فضیلت، نماز کی فضیلت میں کہ مولا کائنات چوتھے امام جو ہے نماز پڑھنا ہے اور سانپ جو ہے شیطان سانپ بن کر جو ہے انگوٹھا چوس رہا ہے، انگوٹھا چبا رہا ہے، مگر مولا کو جو ہے کوئی بھی ان کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا، یہاں تک کہ مولا نے اپنی پوری نماز تمام کر لی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اور بھی ہے کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے مگر مولا جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے محلے والے پریشان ہیں مگر جو ہے مولا کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں، چونکہ جب یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ جب اللہ کی نماز عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور نماز کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، چونکہ تو سارا دھیان وہ سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کی طرف کھڑا نہ ہو، چونکہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں لعنت کی ہے ایسے لوگوں کو، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو ہے اپنی نماز سے بے خبر ہے، نماز پڑھتے رہے ہیں اللہ اکبر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذہن جو ہے آمادہ نہیں ہے نماز کے لیے مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو بالکل پورا باخبر پورے ہوش و حواس میں ہو، تب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، چونکہ انسان نماز وہ موقع ہے کہ جب عبد اور معبود جو ہے ہم کلام ہوتے ہیں، انسان جو ہے ڈائریکٹ اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، جب ہم دنیاوی بارگاہ میں کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے منصب دار کے پاس جاتے ہیں، عہدیدار کے پاس جاتے ہیں تو ہم جب اس سے بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان جو ہے اس کی ہی طرف ہوتا ہے، بس آخر میں وہ نماز وہ کام کہ جو نماز کے ثواب کو مطلوب کر دیتے کم کر دیتے ہیں، اور وہ کام کہ جو نماز کے ثواب میں جو ہے اضافہ کر دیتے ہیں۔ کہ انسان کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو ان کاموں سے پرہیز کرے کہ جو انسان کے نماز میں جو ہے ثواب کو کم کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ سستی اور کاہلی، انسان کھڑا ہوا ہے مگر دھیان اس کا نماز کی طرف نہیں ہے، یا مکروہ ہے انسان کے لیے کہ جو ہے انسان پیشاب لگا ہوا ہے تو پیشاب روک کے اس نے کہا کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھنی، 2 ہی رکعت کا جو مسئلہ ہے، بجائے یہ کہ وہ پہلے پیشاب کرے، فری ہو کے فارغ ہو کے فریش ہو کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، وہ فوراً ہی وضو کر کے پہلے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ انسان پیشاب ہو کے نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے، کہ ثواب کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے ثواب کو۔ اور مستحب ہے کہ انسان جب نماز کے لیے جائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو اس کا لباس پاک و صاف ہو، اپنے لباس میں خوشبو لگائے اور اچھا سے اچھا بہترین لباس پہن کے جائے۔ جیسے مسجد کے احکامات ہیں تو مسجد میں انسان کس لیے جاتا ہے؟ حالانکہ انسان مسجد میں نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو، گھر میں بھی پڑھ رہا ہو، تبھی اس کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے، چونکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو بہتر یہ مستحب یہ ہے وہ چیزیں کہ جو نماز کے ثواب میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی ہو، اپنے بالوں کو کنگھی کر رکھا ہو، اور برش وغیرہ کر کے مسواک کر کے جو ہے انسان حالت نماز میں کھڑا ہو، کیونکہ انسان
جتنا اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے کر جائے گا، پروردگار عالم اس کے نماز میں، اس کی عبادت میں اتنا ہی زیادہ ثواب ادا کرے گا۔ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سبھی حضرات کی ماہ مبارک کے صدقے میں